یہ سوال ہے جی کہ اسلام مرد و عورت سے یکساں اور براہ راست مخاطب ہوتا ہے فرائض و عبادات کی ادائیگی کے متعلق، تو پھر مرد کیوں 72 حوروں کا حقدار ہے اور عورت صرف پھٹے پرانے دنیاوی شوہر کی؟ پھٹے پرانے دنیاوی شوہر کو یہی رکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک انجمن اس کی بننی چاہیے کہ تمام پھٹے پرانے شوہروں کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور سب مل کے جدوجہد کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ جائے وہاں۔ یہ بات یہ ہے کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں اور برسوں سے توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آگے کیا معاملہ ہونا ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو قصے کہانیاں اس طرح کی چیزیں ہیں، بعض اوقات میں بالکل حیران رہ جاتا ہوں، بعض علماء کو بھی جب کبھی سننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی حوروں کے قد ناپے جا رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا تفصیلات ہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن جنت کیا بیان کرتا ہے۔ دو نہایت خوبصورت تعبیریں قرآن مجید نے اختیار کی ہیں۔ تفصیل تو کبھی کبھی جب لوگ دنیا میں غلطان ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے آؤ اس دنیا کی طرف جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، تو لوگ دنیا کو، اس دنیا کو چھوڑ کر اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت وہ تفصیل کرتا ہے، ورنہ اس کی اپنی تصویر کیا ہے؟ دو جملوں میں وہ ہمیشہ بیان کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمہاری یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اور ملے گا کیا؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی وہ پوری کر دی۔ تو اب اس کے بعد بتائیے کہ پھٹے پرانے شوہروں کے لیے گنجائش آ گئی ہے؟ یہ فیصلہ خواتین کو کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کی سفارش کر دیتا ہوں کہ وہ وہاں پر یہ خواہش کریں کہ یہ پھٹا پرانا ہی دے دیا جائے۔ جنت کی تصویر یہ ہے، یہ اس کا کمال ہے، ابدی دنیا، عیش دوام کی دنیا، اور جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے اس میں یہ بحث کی ضرورت ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو جو لوگ سرکش ہو گئے، پیغمبر کی بات سننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس دنیا کی وجہ سے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہو، یہ تو اپنی آخری شکل میں مل ہی جائے۔ تو غامدی صاحب یہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ حور کا مطلب آپ آہو چشم بتاتے ہیں، تو اس کی کیا مطلب آپ کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی؟ سوال کرنے کی سوال یہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حور کسی مخلوق کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی خواتین کے حسن کی، جمال کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایڈجیکٹوز بولتے ہیں، کچھ اسماء صفت بولتے ہیں۔ تو حور کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن نے اور بھی بڑے ایڈجیکٹوز استعمال کیے ہیں جن کے مختلف معنی ہیں، آہو چشم بھی استعمال کیا ہے، گوریاں بھی استعمال کیا ہے، اور بھی بہت سے کیے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے جو عورت کی بیان کی ہے قرآن مجید نے، یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اب خواتین کہیں کہ اچھا ہوا مرد بھی محروم ہوا۔